الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی دو آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور بادشاہت کا اعلان کرتی ہے، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور بادشاہت سے انکار کرنے والوں کا اعلان کرتی ہے۔ پہلی صورت سورہ ملک ہے، جس کے بارے میں ظاہر بات ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اتنی پسندیدگی کی ہے کہ آپ ہر روز رات کو اس کو پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ جو شخص یہ صورت پڑھتا رہے گا وہ عذاب قبر کے دوران یہ صورت درمیان میں آ جائے گی اور اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی کہ یہ وہی پڑھتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو صرف پڑھنا نہیں، اس کا حکم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس کی بادشاہت ہے چاروں طرف۔ اس کائنات میں اللہ نے فرمایا میرا حکم چلتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سیکنڈ کے لیے سورج اپنا راستہ چلنا بھول جائے اور وہ کہے نہیں میں کچھ دیر سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، میں اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ چاند کہے میں رات کو نہیں نکلتا ہوں، گلیشیئر کہے میں نہیں پگھلتا ہوں، میں پانی لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہوں، آم کا درخت کہہ دے کہ نہیں گرمیاں بہت ہوتی ہیں اس وقت مجھے پھلنے پھولنے سے کیا غرض ہے، میں سردیوں میں پھل پھول لوں، نہیں۔ جو قاعدہ قانون اس نے مقرر کر دیا ہے اس کائنات کے اندر اس کا نظام چل رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، میرا نظام چلتا ہے، میری بادشاہتی۔ خود آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کا جو جسمانی وجود ہے جس کے بارے میں آج کل بہت گفتگو کی جاتی ہے کہ اوہ کیا بات ہے میرا جسم میری مرضی، اس پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا حکم نہیں چلتا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں صبح سویرے جو ڈیلی رفع حاجت کرتا ہوں وہ 3 دن کے لیے ملتوی کر کے چوتھے دن کرنا شروع کر دوں؟ میرا دل جو ہے کچھ دنوں کے لیے نہیں دھڑکنا چاہتا، میں نہیں دھڑکنا چاہتا، میں سانس لینا چاہتا ہوں، میں نہیں لینا چاہوں۔ یہ میں روز کٹنگ کرتا ہوں، شیو کرتا ہوں، میں 2-3 دن کے لیے کوئی ایسا کام کر لوں کہ میں میرے بال نہ اگیں۔ یہ کائنات تو بہت دور کی بات ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک انسان کے جسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ نظام سے لے کے سرکولر سسٹم کے لے کے نروس سسٹم سے لے کے کوئی چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں آنکھ کے پردے کے پیچھے اس کو
کچھ دیر کے لیے ریگولر سسٹم معطل آپ کر لیتے ہیں. تعطل بالکل اور کچھ اور چیز ہے. سورج بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی روشنی کو روک لیتے ہیں. چاند بھی ہوتا ہے لیکن آپ چاند سے پناہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند غائب ہو گیا ہے. یہ اسی طرح آپ اس کو ایک انجیکشن لگا کے، جو کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر اکثر کرتے ہیں، جس سے آپریشن کیا جاتا ہے، آپ اس کے اس کنیکشن کو روک کے، لیکن وہ کام تو کر رہا ہے، برین سسٹم کام تو کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مستقل طور پہ نافذ، صرف جس جگہ ہمیں اجازت دی ہے اس نے کچھ سے، وہ ہے. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا، بلکہ موت پہلے لکھا ہے، حیات بعد میں لکھا. ہماری جو زندگی ہے یہ لاکھوں سال پہلے تھی اور لاکھوں سال بعد میں ہوگی. آپ سوچیں، اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں سے کاٹ دیا یوں کر کے ایسے موت اور حیات کو. 70 سال، 60 سال، 50 سال، اور جو کام کرنے کے سال تو 30-40 سال بنتے ہیں. 12-13 سال آپ کے ویسے گزر گئے، آخری سال جو ہے ویسے بیماریوں میں گزر گئے، کبھی کسی میں گزر گئے. تو بیسیکلی جو کہ جہاں پہ آپ نے ایک شعوری طور پہ، وہ تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے. 60 سال بعد ریٹائر ہو گئے، نہ نوکری ہے نہ حرام کمانا ہے. بیٹے نے کہا جی والد صاحب بیٹھو میں گھر میں کما دیتا ہوں. بزنس میں بھی آپ گھر میں بیٹھ گئے. جو حرام اور حلال کی تمیز ہے، جو زندگی کے اندر باقی تمام، زنا کے قابل نہیں رہے. شروع میں آپ زنا کے قابل نہیں تھے، چوری کے قابل نہیں رہے شروع میں. تو اتنی چھوٹی سی زندگی کی آزمائش. الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اور احسن عملہ کی اس پورے قرآن میں ڈیفینیشن نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. احسن عملہ بالکل اس سے مختلف چیزیں، کیونکہ یہ آیت مکہ میں آئی. مکہ میں اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، مکہ میں اس وقت روزے فرض نہیں ہوئے تھے. معراج تو بعد میں ہے. احسن عمل، اور اس کے بعد احسن عمل کی تمام علماء ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر جو معاملات ہیں، آپ زندگی کے اندر اللہ کے جو احکامات ہیں، آپ ان پہ کیسا عمل کرتے ہیں. اللہ کا قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا انسان کو کہ وہ میری عبادت کرے، عبادت کے سوا. اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ عبادت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، صبح سویرے روزہ رکھا، رات کو کھولا چلے گئے. عبادت لفظ ہے عبد. عبد کہتے ہیں بندگی، مطلب غلامی کے. عبدہ، میرا غلام، میرا بندہ. غلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو خالق کی چاکری میں لگ جاتا ہے، مالک کی چاکری میں لگ جاتا ہے، آقا کی تمام تر اس کی. وہ کہتا ہے کہ تم جا کے فلاں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، جا کے کاٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے عورت کو دیکھو نہیں، آنکھیں نیچی کر کے گزر، نیچی کر کے گزرتا ہے. وہ کہتا ہے یتیموں مسکینوں کے حق دو، وہ ویسے کام کرتا ہے. اور کہتا ہے صبح سویرے میں تم نے آ گئے ہو، میرے پاس حاضری، یہ میں تمہیں کام بتائے ہوئے ہیں، تم جا کے کام کرو، 2 بجے آ کے حاضری دے دینا. لیکن آپ کا کوئی غلام، آپ کا کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہو کہ جو آپ نے اس کو حکم دیا ہے وہ سارے کام، اور 2 بجے آ کے بے شرموں کی طرح ڈھیٹ ہو کے کھڑا ہو جائے اور کام اس نے نہ کیا، تو آپ اس کو کہیں گے میرا بندہ ہے. آپ اس کو کہیں گے یہ عبادت کر رہا ہے میری، یہ بندگی کر رہا ہے. آپ کہیں کیسا عجیب و غریب منافق آدمی ہے کہ دیکھو سارا دن میرے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جو کام میں نے منع کیا وہ کرتا ہے. لیکن میرا اللہ تو کریم ہے نا، اس نے تو آپ نے پورے 30، جب تک وہ 30 سال کی مہلت ہے اس نے نہیں پوچھنا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہاں پر ایک اہم ترین چیز، کیونکہ آج کے دور کے اندر ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی سارا سسٹم چل رہا ہے ہم اس سسٹم کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ کو پھر قیامت کے دن ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. مثلا اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، روز بچے مر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اس کے بارے میں سوچیں نہ سوچیں، اس کے بارے میں نفرت کا اظہار کریں نہ کریں، وہاں جا کے ان کے لیے کوئی مدد بھیجے نہ بھیجے، ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا. اس چیز کو میں دوسری آیت سورہ نساء کی جو 51 آیت سے لے کے 76ویں آیت تک اللہ نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس پورے نظام کو بتایا ہے جس کے مقابلے میں مجھے کھڑا ہونا ہے.
اس میں اہم ترین آیت جو میں نے آپ کا پڑھی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لائے جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے والے پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آخر شروع کیا آیا تھا نا کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے نازل کی ہوئی کتاب، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اپنے فیصلے کروانے کے لیے وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، فیصلے کس کے پاس جاتے ہیں؟ طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اب طاغوت کیا ہے؟ پورے کے پوری انکار کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن کے اندر احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ پہلی قسم انکار کی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل انکار کر دیں، مطلب آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں انکار کر دیتا ہوں، یا میں کسی اور مذہب کے اندر جس طرح کے مذاہب ہیں اس طرح کے مانتا ہوں، میں اسلام کے حساب سے آپ بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں اپنی زندگی کماتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ میں نے دیکھ شاندار قسم کا دیکھے پیرس کتنا شاندار بنا دیا، اس میں اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گیا تھا، ہم نے دیکھے ناروے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کام کر دیا؟ حالانکہ انسان اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں نا، اینٹ پیدا کی ہے، روڑا پیدا کیا ہوا ہے، ریت پیدا کی ہوا ہے، لوہا پیدا کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے دکھائے کہ اس سے صرف چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ جو لاؤڈ سپیکر کے اندر لوہا لگا ہوا ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے، یہ تار لگی ہوئی ہے، جو تانبا لگا ہوا ہے، یہ کہیں انسان نے کوئی ایک چیز جب سے یہ دنیا بنی ہے ایجاد نہیں کی، ایک چیز جو میٹر موجود تھا، جو فزکس موجود تھی، پھر کہتے ہیں ہم بڑے موجد ہیں، موجد تم خاک ہو، تم نے تو موجود چیز، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے جب کہا هو الخالق الباری، میں خالق تو ہوں، تخلیق تو کرتا ہوں، باری بھی ہوں، مجھے کچھ بھی نہ ملے تب بھی میں تخلیق کر دیتا ہوں۔ باری کہتا ہے اس کے پاس اینٹ نہ ہو، پتھر نہ ہو، روڑے نہ ہو، سیمنٹ نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، اس کے باوجود مکان بنا دے، اس کے پاس کینوس نہ ہو، اس کے پاس برش نہ ہو، اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، پینٹنگ بنا دے، یہ ہوتا ہے باری، عدم سے وجود میں لانے والا، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بیج نہیں ہے پھل اگانے والا، اسی لیے کہتے ہیں مسبب الاسباب۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے جن کو مانتے ہیں دوسری چیز جو میں بتا، لیکن جاتے ہیں طاغوت کو، پہلا ایک تو یہ ہے کہ انکار کر دیا، چلو اچھی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بالکل تعارض نہیں کرتے، فرماتے ہیں جاؤ کھلی ڈھیل، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، جاؤ تم اپنی مستی میں گم ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ڈپٹی کمشنر تو نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے بندہ بھاگ جائے، ای سی ایل لسٹ سے نکل جائے تو کہ یار ان کے سے بھگا دیا بندے کو، میرا چور بھگا دیا۔ اللہ کہتا ہے چور نے میرے پاس قیامت دن آنا، میں خود دیکھ لوں گا چور کو، اس لیے وہ بالکل تعارض نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم کو کہتا ہے دیکھو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے میں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں۔ اللہ کہتا ہے ہم تو آزمائش کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جو میرے اور آپ جیسے مسلمانوں کا، اس کو ہم فسق کہتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ خلق والامر، وہی اللہ ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، ہم کہتے ہیں ان الحکم الا اللہ، اللہ کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں وہ مالک الملک ہے، ہم تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ، یہ قرآن میں پڑھتے ہو نا آپ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں اس سے بادشاہ چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل رسوا کرتا ہوں، بیدک الخیر، اللہ کہتا ہے میں خیر کے لیے کرتا ہوں، وہ ذلیل کرتا ہے تب بھی خیر ہے کہ سنبھل جا، تمہیں جو ذلت اور رسوائی ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ تم اپنی دماغ کی کھوپڑی سیکھ کر اس کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ ہم فسق کی صورتحال کے اندر ہوتے ہیں، یار کوئی مسئلہ نہیں،
اگر میں اس کو سود کھا لوں تو کیا مسئلہ ہے، سارے کھاتے ہیں یار، جو مانیے تھوڑی دیر تھوڑا سا حرکتیں رکتے کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی بار بعد نمازیں پڑھ لیں. یا مکمل فسق کہ پورے کے پورا ماننا ہے لیکن اللہ کے احکامات کو کے نزول کے لیے اللہ کے احکامات سے انکار کر دینا. اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہوں. دروازے بند. ہاں گناہ ہو جائے، شرمندگی ہو، گناہ ہو جائے، اس کا احساس ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شہر کے چوراہے میں بیٹھ کے کہو کہ میری اتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور ٹی وی میں بھی پوچھو تمہاری گرل فرینڈز کتنی تھیں، اور فسق کا اظہار کرو، پھر کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور تیسری اہم ترین چیز جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے، ایک ہے اللہ حاکم مالک، ایک ہے اس کا مکمل طور پہ انکار کرنے والا. اللہ کہتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں طاغوت. انہ طغی، جب فرعون کے پاس بھیجا نا حضرت موسیٰ کو، انہ طغی، یہ بڑا بن کے بیٹھ گیا دنیا کے اندر. طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اور دوسروں کو بھی ماننے سے روکتا ہے. ہر نبی کے زمانے میں ایک طاغوت ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس نبی کے مقابلے میں اس کو ہم نے بھیجا، اور نبی کو بھیجا اس طاغوت میں. یہ طاغوت جو ہے، یہ اس دور میں کس سے پہچانے اس کو طاغوت کو؟ اکثر لوگ طاغوت کی ریفرنس کرتے ہیں شیطان طاغوت ہے، بالکل ہے، لیکن شیطان تو نظر نہیں آتا. شیطان کو کس ایٹریبیوٹ سے پہچانیں گے نا، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، وہ کن لوگوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے خود اس کو بتایا ہے، اسی لیے کہا کہ وہ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ شیطان جو ہے ان کو اس طرف بھیجتا ہے کہ جاؤ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس جا کے کرواؤ. نمرود طاغوت، فرعون طاغوت، اپنے فیصلے، اپنی چیز نافذ کرنا، اللہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے سے روکنا. آج کے دور میں کون سا طاغوت ہے؟ دور نہیں، میں بہت نزدیک آ جاتا ہوں. 1945 میں جب نارمنڈی فتح کر لیا اتحادی فورسز نے، تو انہوں نے پورے جتنی بھی اس وقت کلونیل پاورز تھی نا، فرانس تھی، انگلینڈ تھی، ڈچ ولندیزی تھے کسی نہ کسی حد تک، یہ جہاں پر تھے انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میں، اور تھوڑا بہت کئی پورتگیز تھے. لیکن ان کو کہا دیکھو ہم تمہاری مدد کی، ہم نے جاپان کو اڑایا ہے، اس کو ہم نے برما تک پہنچ گیا تھا، ہم نے اس کو تباہ و برباد کیا ہے، ہم نے جرمنی کو ختم کیا. اب تم ان ہندوستان سے افریقہ سے نکلو گے، اب ہم طاغوت کی ایک نظام جو ہے اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور جولائی 1944 نارمنڈی جب فتح ہوا تو سب جگہ جیت گئے، تو 48 ملکوں کی کانفرنس بلائی امریکہ کے شہر برٹن ووڈ میں، اور انہوں نے کہا ہم اس دنیا کو معاشی طور پر اب ہم قبضے میں لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے اچانک کھڑے ہو کر کہا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. آپ نے 2 دفعہ کہا، تیسری دفعہ ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو یاجوج اور ماجوج نے جو دیوار بنائی تھی حضرت ذوالقرنین نے، اس میں اتنا سوراخ کر لیا. آپ نے انگلی کے اشارے سے کہا. فرمایا اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو کیا کریں گے؟ فرمایا معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ، معاش میں فساد پیدا کریں گے. اب آتے ہیں کہ 1944 کے اندر برٹن ووڈ نے ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ایک 48 ملکوں نے کہ ہم دنیا کے پورے نظام کو IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے کنٹرول کریں گے. اور 3 چیزیں کہا گیا کہ 3 چیزیں ہر ملک بنائے گا نیشن سٹیٹ. نمبر 1، ہر ملک کا ایک آئین ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ میں اسرائیل کی مثال دیتا ہوں، اسرائیل کا کوئی آئین نہیں ہے.
ڈیوڈ بن گوریان نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک وچ ہیز اے اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورا. ہم کوئی ایسی کتاب نہیں لکھیں گے جس کی عزت و توقیر جو ہے وہ تالمود اور تورات سے بڑی ہو. دا کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا. اسرائیل کا آئین تورات. پاکستان کے آئین کی سزا کے کیا ہے؟ موت ہے نا آرٹیکل 6 کی. اور قرآن کی خلاف ورزی کی کیا سزا ہے؟ وہ ہے نمبر 1 ہر ملک کا ایک بینک ہوگا اور وہ بینک رسول اکرم کی واضح حدیثوں کے مقابلے میں کاغذ کے نوٹ چلائے گا. آپ نے فرمایا 6 چیزوں میں تجارت کرو. نمبر 1 سونے میں کرو، چاندی میں کرو، باقی 6 میں گرانا نہیں چاہتا ہوں. کچھ کھجور میں کرو، جو میں کرو. اور امت متفق رہی ہے کہ 2 چیزوں میں تجارت ہوتی ہے نقدین، سونے اور چاندی میں. اس چیز میں تجارت کرو جو علیحدہ جا کے مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے. کاغذ میں فکٹیشس کرنسی. لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اس مسئلے کا. اس کے بعد تیسرا ہر ملک کا ایک قومی قرضہ ہوگا، نیشنل ڈیٹ. 1947 سے پہلے اس برصغیر پاک و ہند پہ 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. انگریز ہمارے باپ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کہ قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتا. 1 روپے کا قرضہ. پوری دنیا میں ڈیٹ نہیں تھا. ڈیٹ بنا ہے 1919 کی جب اس نے جنگ عظیم جو ہوئی شکست کھائی جرمنی نے تو ان کو کہا تاوان جنگ ادا کرو. انہوں نے کہا وہ تو بڑا اچھی بات ہے، پوری قوم تاوان دے رہی ہے تو پوری قوم پہ قرض لا. اس پورے سسٹم کے ساتھ انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشنز قائم کی اس کو تحفظ دینے کے لیے. ورلڈ بینک اس یونائٹڈ نیشن نے ایک چارٹر آف فنڈامنٹل رائٹس دیا. وہ چارٹر آف فنڈامنٹل رائٹس کیا کہتا ہے کہ ایک آدمی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ مذہب کو تبدیل کر سکتا ہے. ہو گیا نا انڈیپینڈنس آف دا ریلیجن. اسی چارٹر کے تحت اس نے کہا دیکھو آج پوری دنیا کے اندر اکثریت ممالک جو ہیں وہ اس بات کی کہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ مرد مرد اور عورت شادی کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی پاس ہوا ہے جس کے خلاف ہم شریعت کورٹ میں گئے تھے اور شریعت کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے. لیکن اب لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. اب سپریم کورٹ اس پہ بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھی رہے گی. پاکستان میں بھی قانون یہ پاس کر دیا گیا تھا جولائی 2018 میں. اس کے جانے سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے لیے آخرت جو سواری تھی اپنی کہ پاکستان میں ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے خیال کرتا ہے کہ میں عورت ہوں تو وہ نادرہ میں جائے گا اپنا شناختی کارڈ تبدیل کر کے عورت بن جائے. اب اس کی شناختی کارڈ اور مرد کا شناختی کارڈ مولوی کے سامنے پیش کرو. مولوی نے ٹٹول کے دیکھنا تو نہیں عورت ہے. نکاح پڑھ دیا. 16,226 لوگوں نے ناظرہ کے پاس اپنی جنس تبدیل کرائی تھی. اس میں 12,000 کچھ مرد تھے جو عورت بنے تھے اور باقی کو 4,000 کے قریب عورتیں جسے مرد بنے تھے. ہم نے عدالت کے اندر پیش کی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ اگر چاہتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے طاغوت کہتا ہے میں عمل نہیں ہونے دوں گا تمہاری ایسی کی تیسی. پھر پوری سسٹم دنیا پوری کے اندر یہ جو نیوڈ 1920 میں نیوڈ بیچز آئے ہیں، پھر وومن ایمنسپیشن آئی ہے، عورتوں کے حقوق آئے ہیں اور بہت بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اس نے نافذ کرنے کی کوشش کی. اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے قرآن میں نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون وہ ظالم ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون وہ فاسق ہیں. ہم نے کہا نہیں. اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. فیصلہ کرنے کس کے بعد لے کے جاتے ہیں؟ طاغوت. ہمارے ملک میں کون سا قانون نافذ ہے؟ 1868 پی پی سی سی آر پی سی. ہمارے ملک میں جو جوڈیشری ہے کیا ہے؟ ساری اس کی انگریز کی بنائی ہوئی. ایک چیز نہیں. ہمارا ڈپٹی کمشنر، ہمارا ریونیو کا نظام، ہمارا سب نظام کیا ہے؟ یہ تحاکم طاغوت. یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ پھر میں کرتا کیا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت الکرسی پڑھ لیتے اس کے آگے پڑھا کرو. بڑی کمال کی آیات ہیں. خالدون تک بہت کوشش کرے اس آیت الکرسی کے بعد اس کو ذرا سا تفصیل سے پڑھنے. فمن یکفر پہلے اللہ جب شروع ہوتا ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت.
ہم نے کھلا کر دیا، چھوڑ بالکل واضح کر دیا حق اور اس کو بیان اس کو، اور بڑی خوبصورت کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے اس کو انکار کو یعنی کفر کو اور اس کو اسلام کو دین کو علیحدہ کر، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جس نے طاغوت کا انکار کیا، کسی اور کا نہیں، طاغوت کون ہے؟ وہ پورے کا پورا نظام جو آپ کو نافذ نہیں کرنے دیتا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اس نے اس مضبوط رسلی کو پکڑ لیا، کسی اور نے نہیں پکڑا۔ اور پھر اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایسا کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں ان کا دوست ہو جاتا ہوں، میں ان کو اندھیرے میں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ دوست ہیں طاغوت کے، میرے دشمن کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ۔ اب آتے ہیں اس وقت طاغوت کیا کر رہا ہے۔ سب سے بڑا جو حکم ہے طاغوت کا اس وقت جو چل رہا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر، اگرچہ کہ گزشتہ میں لمبی بات اس لیے کہ جمعے کے خطبے میں لمبی بات ہوتی نہیں ہے کہ گزشتہ تقریباً 9/11 سے پہلے 2001 سے بھی پہلے یعنی 1991 میں عراق میں داخل ہوا تھا امریکہ پہلی دفعہ، اور اس کے بعد 2001 تک آتے آتے کم از کم 10 لاکھ بندے اس نے مار دیے تھے، صرف اس وجہ سے مرے تھے کہ ان کو بچوں کو دوا جو تھی وہ نہیں ملتی تھی، اور یہ تو ریکارڈڈ چیز ہو چکی ہوئی۔ پھر باقی مظالم اس کی اپنی جگہ پوری دنیا میں، ویتنام سے لے کے اب تک جو ہے وہ مظالم کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کا اپنا جبر جو ہے، اپنا طاغوت اس دنیا میں نافذ ہو۔ اب ایک آیت سورہ نساء کی اکثر ہمارے ہاں پڑھتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مدد کرتے، لیکن اس سے اگلی آیت جو ہے میں اصل میں چاہتا ہوں اس آیت کو آپ کے سامنے بیان کر کے اور پھر میں انشاءاللہ اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری کیا لگاتا ہے۔ اور یہ ہے اللہ ذمہ داری یہ نہیں لگاتا کہ غزہ کے مسلمان بنے تو تم کچھ کرو۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں طاغوت ظلم ہو رہا ہے، یہودیوں کو مار رہا ہے، عیسائیوں کو مار رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے، تمہارا کام ہے ان کی مدد کرنا۔ اور یہ آپ کو یہ 75ویں آیت ہے سورہ نساء کی، اور اس میں آپ کو مدد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ یہ یہاں تک پڑھتے ہیں آیت کہ آپ اس کی، اے مسلمانوں تمہارے پاس کوئی جواز ہے کہ اللہ کے رستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی اور مددگار بنا دے۔ اپنی طرف سے آپ مدد کرنے کے اللہ آگے جو لوگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کریں گے کیا؟ اللہ اکبر، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد نہیں، یہ وہ مومن ہیں، یہ مجھ پر ایمان لانے والے جو قتل کرتے ہیں اللہ کے راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کفر کے راستے میں قتل کرتے ہیں، وہ طاغوت کی طرف سے قتل کرتے ہیں۔ اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو جو اس وقت ظالم ہے، خواہ کسی بھی بستی پہ ظلم کر رہا ہے، اگر آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جاؤ میرے دوست نہیں ہو، شیطان کے دوست ہو، طاغوت کے دوست ہو، شیطان کے دوست ہو۔ اور جو اس کے راستے میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کتنی بڑی آپ کو اللہ نے اوپن کارڈ دیا ہے، اوپن دعوت دی ہے کہ تم طاغوت کا انکار کرو، مجھ پہ ایمان لے آؤ، میں تمہیں خود روشنی سے، خود اندھیرے سے روشنی میں لے کے جاؤں گا۔ اسی لیے بزرگ جو ہیں جب آپ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو بزرگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں
رستہ دکھا نہیں، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، انگلی پکڑ کے چلا، لائٹیں جلا کے چلا، نور کی روشنی سے چلا۔ تو جب تک کا طاغوت کا انکار نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔